तो वाशिंगटन में अमेरिका में मुसलसल सवाल उठ रहा है कि ट्रंप साहब ने ये जंग क्यों शुरू की, इसके मकासद क्या हैं, ये कब बंद होगी। कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी, क्लासिफाइड थी, क्लोज डोर थी। कल भी फिर ये रिपोर्ट्स आई कि सेनेटर्स को ब्रीफिंग दी गई है इस जंग के हवाले से। बाहर आकर कुछ सेनेटर्स ने फिर मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि अंदर जो कुछ हुआ वो तो हम आपको हूबहू नहीं बता सकते, लेकिन एक जो समय सेंस मिल रहा है वो बहुत तशवीशनाक है। और कई सेनेटर्स ने अपना गम और गुस्सा जाहिर किया है, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मीडिया को भी, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है। तो डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर हैं रिचर्ड ब्लूमेंथॉल, वो भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो कई सारे सवाल उठा रहे हैं ट्रंप साहब की इस जंग के हवाले से। और उनका सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये कि जो उन्होंने बात की है वो ये कि ब्रीफिंग से उन्हें तासुर ये मिला है कि ट्रंप साहब वैसे तो जो भी बयान देते हैं, सुबह को एक बात, शाम को दूसरी बात, लेकिन ब्रीफिंग से उन्हें ये तासुर मिला कि ये ट्रंप सरकार जो है ये ईरान में ज़मीनी फौजें उतारने के लिए, ज़मीन पर फौजें उतारने पर बाकायदा गौर कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I emerged from this briefing as dissatisfied and angry, frankly, as I have from any past briefing in my 15 years in the Senate. I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. ठीक है, तो ये सेनेटर्स को ये तासुर दिया जा रहा है, ब्रीफिंग्स के जरिए मिल रहा है उनको कि ये भी ऑप्शन टेबल पर है। हालांकि ट्रंप ने 2-3 दफ़ा बयानात में जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि जी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, और मैं इस तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ, लेकिन क्लियरली ये ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह एक और सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, जिन्होंने ये सवाल उठाया है जंग के मकसद के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो बदलते बयानात हैं ट्रंप सरकार के, उससे ये वाज़े होता है कि अगर मकसद न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना नहीं था, रजीम चेंज भी टारगेट नहीं है, मिसाइल प्रोग्राम भी टारगेट नहीं है, तो फिर मकसद क्या है इस जंग का। और ऐसे वक्त में जब आपना हुर्मुज़ से तेल की तरसील तकरीबन बंद हो चुकी है, ऑयल मार्केट्स जो हैं वो एक टर्मोइल में हैं, तो क्या फिर यही वजह समझी जाए कि ये जंग जो ट्रंप साहब ने शुरू की, ये अपने दोस्त नेतन्याहू की ख्वाहिश पे शुरू की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। As we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy, what's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand. And how weak does that make the United States look? How weak are we if our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests? तो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या अमेरिका इतना कमज़ोर मुल्क है कि इज़राइल जब चाहे उसे किसी जंग में धकेल दे और ख़ुद वहाँ पे फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं है। अच्छा, जो ये आगे बढ़ रहा है मामला, 12वां दिन भी हो गया है, तो अमेरिका में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस जंग की कीमत जानी और माली भी वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अमेरिकी मीडिया के जो मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं उन्होंने पेंटागन के हुकाम से बात करके तखमीने लगाए हैं, और उनका अब ये अंदाज़ा है, जो रिपोर्ट हो रहा है अमेरिकी मीडिया में, वो ये कि अब तक कोई $5.5 अरब से लेकर $6 अरब तक जो है वो खर्च हो चुके हैं। ये सारा जंग जदल और जो साजो सामान है अमेरिका का, जो इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल्स हैं या दूसरे बॉम्ब्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उस हवाले से। और ये जो फिगर आया है $6 अरब का, ये भी पिछले 12 दिन का नहीं है, ये सिर्फ इब्तदाई दिनों का तखमीना है। अगर अब तक का हम बात करें कि इतने दिनों से क्या हुआ होगा, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है अमेरिका में, उसके हिसाब से ये आराम से $10 अरब ट्रंप साहब जो हैं वो इस जंग में अभी तक झोंक चुके हैं। और सवाल बार बार यही उठता है कि इतना पैसा आपने लगा दिया, हासिल क्या हुआ अब तक। अगर हम जानी नुकसान की बात करें तो वहाँ पे जो रिपोर्ट हो रहा है, अब तक 7 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, 140 ज़ख्मी हैं,
لیکن اس 140 کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ 8 جو ہیں وہ شدید زخمی تھے، باقیوں کو ہلکی پھلکی معمولی چوٹیں آئی تھیں، اور یہ وہ فوجی ہیں جو مختلف اڈوں پہ تعینات ہیں عرب ممالک کے اندر، اور ان کے اوپر ڈبری گری یا جو ڈرونز مار گرائے گئے اس کی وجہ سے یہ زخمی ہوئے۔ لیکن پھر بھی بار بار وہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کرٹکس کی طرف سے بھی، چاہے ڈیموکریٹس ہوں دوسرے ہوں، اور اب خود جو ان کا اپنا بیس ہے ٹرمپ صاحب کا، ماگا بیس، یعنی کہ میک امریکہ گریٹ اگین، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں زرار، جو کیا نام ہے ان کا جو پوڈ کاسٹر ہے مشہور، جنہوں نے اسٹیو بینن، جی بتائیں وہ کیا ہے؟ اسٹیو بینن پوڈ کاسٹر، آپ ان کو نہ کہیں یار، وہ ٹرمپ کے ایک تو پوڈ کاسٹر نہیں، اس پہ میں آ رہا ہوں، لیکن پہلے میں اسٹیو بینن سے نہیں، وہ ٹرمپ کے سیاسی مرشد ہیں، ٹرمپ کو مطلب سیاست کھیلنا ہی سکھائی اس نے، ہی از اے جینیس، ایون جینیس ہوگا لیکن ہے جینیس، اور اس نے کہا ہے کہ یار ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں، ڈسیڈنٹ گروپس ہیں پرشیا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو آیت اللہ کے خلاف ہیں، مولوی راج کے خلاف ہیں، ان کو آپ نے اسٹرینگتھن کرنا تھا، لیکن یہاں پر تو آپ نے الٹا پوری ایرانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ یہ اس نے یہاں تک بات کی، اور بھی اس نے بہت باتیں کی ہیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شاہ زیب، وہ ہیں جو روگن، جو میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ امریکہ کے سب سے انفلوئنشل پوڈ کاسٹر ہیں تو یہ بات شاید غلط نہ ہو، اور ماضی میں کافی مطلب کئی ایشوز پر پرو ٹرمپ بھی رہے ہیں، مطلب کہ ریپبلکن پارٹی اور ماگا بیس میں اس کو کافی پسند کیا جاتا ہے، اس کو کافی سنا جاتا ہے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے اپنے پوڈ کاسٹ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ پاگل پن چل رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں جو ماگا سپورٹرز ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ یہ کافی سخت الفاظ ہیں فرام جو روگن، کہ بھائی یہ تو ہمیشہ سالوں سے کہتا تھا کہ میں آؤں گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ میں فضول خرچی ہوتی ہے، بائیڈن کرتے ہیں، اوباما کرتا تھا، میں نے نہیں کرنا، اور آپ الٹا ایگزیکٹلی وہی رجیم چینج پلے بک جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ اس کو میں پھاڑ کے پھینک رہا ہوں، آپ ون بائی ون اس پہ ہی چل رہے ہیں۔ تو دیر از بیٹریل کی بات ہو رہی ہے نا، بیٹریل، بالکل بیٹریل از دا رائٹ ورڈ یہاں پہ شاہ زیب۔ اور یہ تو جو روگن ہے، کئی ریپبلکن سینیٹرز جیسے کہ ٹم برچٹ، وہ شروع ہو گیا، اس نے اپنے ووٹرز کو کہا ہے کہ یار بالکل آپ ہمیں جواب ہمیں جواب دے کر آئیں، کیونکہ ہم نے یہ وعدے آپ سے نہیں کیے تھے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی جو کلپ چلایا، جو دوسرا کلپ چلایا، میرے خیال کرس مرفی کا تھا شاید، شاہ زیب، تو یہ وہی بات ہو رہی ہے نا، وہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہاں پر دم کتے کو ہلا رہی ہیں؟ ہاں، ہم کتے ہیں، وہ دم ہے، وہ ہمیں ہلا رہے ہیں۔ آپ کو وہ پرانی فلم یاد ہوگی نا، ویگ دا ڈاگ، اگر نہیں دیکھی سر دیکھیں، بیکاز 100% وہی ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے کئی سالوں سے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور جی شاہ زیب، تو کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، وہاں پہ ایک آیت اللہ کی بجائے دوسرے آیت اللہ آ گئے، اور وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پچھلوں سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں۔ بالکل، تو رجیم تو وہاں پہ چینج نہیں ہوئی، رجیم تو وہاں پہ انٹیکٹ ہے۔ اسی طرح تو اگر یہ اس صورتحال میں اگر ہم نکلیں گے تو کیا بتائیں گے دنیا کو؟ ایگزیکٹلی سر، یہی تو مسئلہ ہے نا، آپ نے خود اپنے ہی آف ریمپ کو ڈرون اسٹرائک کیا ہے، کیسے نکلو گے؟ اب تم کیا کر لو گے؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا خرچوں کی، کیا مارکیٹ میں شارٹ ہے یار اب شیر شاہ پہ جا کے چیک کرنا ہوگا وہ سر، لیکن پتہ نہیں، ابھی تو مجھے مشکل، ٹرمپ کو تو نہیں مل رہی، ٹرمپ کو نہیں ملنے والا۔ ایک اور جو آپ نے ابھی جو آپ گنوا رہے تھے نا کہ کتنا خرچہ ہوا ہے، میں اس میں $9 ملین کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ امریکن فوج نے لابسٹرز اور کیکڑوں پر $9 ملین کا خرچہ کیا تھا اس جنگ سے پہلے۔ اچھا، یہ کیوں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں اہم ہے یہاں پر؟ کیونکہ باقی آپ سارے انڈیکیٹرز چھوڑیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، فوجیں کہاں جا رہی ہے، ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ امریکہ ڈپلائمنٹ کرنے والا ہے یا امریکہ جنگ پہ جانے والا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ نیول ویسلز پر ایک دم لابسٹر، کریب اور سٹیک کے ڈنرز ملنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے اس جنگ سے 3-4 دن پہلے ایک کسی الیجڈلی یو ایس مرین نے اپنی لنچ کا فوٹو ڈالا تھا، تو ایک پورا لابسٹر پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 سٹیکیں ہیں، مطلب آلو پوٹیٹو سیلڈ، اینڈ ہی از لائک ہیئر وی گو۔ تو مستقبل میں جب آپ یہ تعین کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ کیا امریکہ جنگ لڑے گی یا نہیں، یہ چھوڑ دو کہ جیرلڈ فورڈ کا ہے، یہ چھوڑو کہ ابراہم لنکن کیا ہے، یہ چھوڑو کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھا کیا رہے ہیں، اس سے آپ کو سب کچھ پتہ لگے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔